یہ حروف جو الف سے لے کر یا ہے اس کو مفردات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حروف کی شکلیں۔ حروف کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو مفردات اور دوسری شکلیں ہوتی ہیں مرکبات، یعنی ایک حرف دوسرے حرف سے جب ملتا ہے تو اس کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ تو بس سرسری طور پہ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں جو حروف کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ یہ تو حروف ہے، الف ہے، با ہے، با کی بھی دو شکلیں ہیں، تا ہے، تا کی بھی تین شکلیں ہیں۔ اس طریقے سے جیم ہے، جیم کی بھی ایک شکل، دال، دال کی یہ شکل ہے، عین، اس کی یہ شکلیں ہیں۔ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی کتابیں ہوں گی، اگر نہیں ہیں تو آپ اس کو خرید لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اسی طریقے سے فا ہے، فا کی بھی دو شکلیں ہیں، کاف، کاف کی بھی دو شکلیں، لام، لام کی بھی دو شکلیں۔ جب ایک حرف دوسرے حرف میں ملتا ہے تو اس کی شکل بدل کر کے اس طرح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ میم ہے، اس کی بھی دو شکلیں ہیں، نون، اس کی بھی دو شکلیں ہیں، ہا، ہا کی بھی تین شکلیں ہیں، اور حمزہ، اس کی دو شکلیں ہیں، اور یا کی بھی دو شکل ہے۔ اسی طریقے سے تختی نمبر 2 میں ہے مرکبات۔ یہ لام الف ہے، جیم الف ہے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں حروف، ایک حرف دوسرے حرف سے ملنے کے بعد اس کی کیسے حیت بدل جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگ پہچانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے۔ اصل جو اس میں سیکھنا ہے وہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم قرآن شریف اچھے طریقے سے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، جو قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اخفا ہے، غنہ ہے، اقلاب ہے، ادغام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی تختی بائی تختی کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیکھیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو پڑھائے جاتے تھے مکتب میں یا چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں، تو اس وقت معروف اور مجہول کی صحیح یہ نہیں کی جاتی تھی، اس کی تشریح نہیں کی جاتی تھی، مجہول طریقے سے پڑھا دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا الف زبر آ، با بے زبر با، تے زبر تھا۔ تو اب وہ سب شکلیں بدل گئی، الحمدللہ اب لوگ اچھے تجوید سے پڑھنے والے ہو گئے ہیں۔ آپ کو ایک سے ایک قاری ملیں گے جو اچھے قرآن پڑھتے ہیں، تو دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اے کاش مجھے بھی اچھا پڑھنا آتا، میں بھی اس طرح پڑھتا۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، قرآن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید سے سیکھ کر کے مشق کر کے پڑھیں گے، تو آپ بھی ایک اچھے قاری کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تختی نمبر 3 ہے۔ تختی نمبر 3 میں حرکات ہے، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ الف خالی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف کے اوپر نہ تو زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو، نہ دو زبر، نہ دو زیر، نہ دو پیش۔ ان تمام چیزوں سے الف خالی ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ کوئی بھی حرکت میں سے اگر آتا ہے تو وہ اس کی شکل حمزے کی ہو جاتی ہے، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو پڑھے بچپن میں الف زبر آ، بے زبر با، تو یہ مجہول طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب جو ہمیں پڑھنا ہے، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ زبر اور زیر پیش اس کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو پڑھنے کی مشق یہ ہے، یہ الف ہے، چونکہ الف کے اوپر زبر آ گیا تو یہ حمزہ ہو گیا، تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے، حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر تا۔ اگر ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں، حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر تا، تو یہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ہم کیا ہوگا کہ ہم نے زبر کو کھینچ دیا، حرکت کو کھینچ دیا، اور حرکت کو کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ جلدی پڑھنا ہے، چاہے وہ زبر کی حرکت ہو یا زیر کی حرکت ہو یا پیش کی حرکت ہو۔ تو اس کا مشق ہمیں کرنا ہے، حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر ج، حا زبر ح، خا زبر خا، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر قا، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و،
ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ آگے حرکت کے یعنی زبر کے کچھ مشق دیے گئے ہیں، اس کو ہمیں مشق کرنا ہے۔ جیسے ہمیں اس کو ہجے کرنا ہے، دال زبر د، را زبر ر، در، سین زبر س، در س۔ اب اس میں ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی ہیں، را کو پر پڑھنا ہے اور سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو د ر س، سین میں سیٹی کی آواز نکل رہی نہیں نکل رہی، یہ ہمیں چیک کرنا ہے۔ را پر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، د ر س، د ر س۔ واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر ب، عب۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عین ادا ہو رہا نہیں ہو رہا، تو عین کا مشق کرتے ہوئے انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو عب، دال زبر د، عبد، کاف زبر ک، سین زبر س، کس، با زبر ب، کسب، دال زبر د، خا زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل۔ یہاں پہ ہمیں غور کرنا ہے، خا کو پر پڑھنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے، دخ۔ پر کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ جب ہم منہ کو گول کر دیں گے تو اس میں جو ہے حروف پر ہو جاتے ہیں۔ تو دخل، با زبر ب، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، بلغ۔ یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ با لام تو باریک نارمل ادا ہوگا، لیکن غین جب آئے گا تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، بلغ، بلغ۔ تھوڑا منہ کو پر کر دیں گے تو وہ منہ گول کر دیں گے، یہ حرف پر ہو جائیں گے۔ واو زبر و، جیم زبر ج، وج، دال زبر د، وجد، سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد۔ تو یہ ہو گئے ہجے جو ہم نے ابھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا اجرا اور متن بتائیں گے۔